بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ جی بیٹا، آج کا ہمارا جو اردو کلاس کے حوالے سے جو عنوان ہے وہ ہے علم بیان کا جو دوسرا رکن ہے استعارہ۔ آج ہم اس حوالے سے لیکچر دیں گے اور کوشش کریں گے کہ پوری توجہ کے ساتھ اس لیکچر کو دیکھیں بھی اور سماعت فرمائیں۔ جی بیٹا، استعارہ کسے کہتے ہیں؟ استعارہ کا لفظی معنی ہے ادار دینا، عاریت لینا، عارضی طور پر کسی سے کوئی چیز لینا، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ اور علم بیان کی روح سے، ادب کی روح سے استعارہ کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو، اور حقیقی اور مجازی معنی دونوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے۔ ایک لفظ کا حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی مراد دیا جائے، لیکن حقیقت اور مجاز کے درمیان جو تعلق ہے وہ تعلق تشبیہ کا، تو اسے استعارہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے میں لکھنے جا رہا ہوں لفظی معنی ادار لینا، عاریت کر لینا، علم ادب کی اصطلاح میں علم بیان کی اصطلاح میں کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوا ہو، اور حقیقی اور مجازی معنی میں کوئی لفظ حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوا ہو اور حقیقی مجازی معنی دونوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، اس کو استعارہ کہا جاتا ہے۔ جی بیٹا سمجھ آئیے۔ اب استعارہ کے ارکان کتنے ہیں؟ استعارہ کے 3 ارکان ہیں۔ کتنے ارکان ہیں؟ 3۔ نمبر 1 مستعار له، مستعار له، وجہ جامع۔ مستعار له وہ چیز یا وہ شخص جس کے لیے لفظ ادار لیا جائے، وہ چیز یا وہ شخص جس کے لیے لفظ ادار لیا جائے۔ مستعار له وہ چیز یا وہ شخص جس سے لفظ ادار لیا گیا ہو۔ وجہ جامع وہ مشترک صفت یا خوبی، وہ مشترک صفت یا خوبی جو مستعار له اور مستعار منہ دونوں میں شریک ہو، موجود ہو۔ یہ استعارہ کے ارکان ہو گئے، 3 ارکان۔ آگے بات سمجھ بیٹا، مثال آپ دیکھیں
مثال کے طور جیسے ماں کہے میرا شیر آیا، میرا شیر آیا، یا میرا چاند آیا، میرا. اب دیکھیے اس مثال میں ایک ماں، ایک والدہ اپنے بیٹے، اپنے بہادر بیٹے کے لیے شیر کا لفظ استعمال کرتی ہے. تو یہاں مثال میں مثلا بیٹا، یہ کیا ہے؟ یہ مستعار لفظ ہے، ٹھیک ہے. اور شیر مستعار منہو ہے، اور بہادری وجہ چاہیے ہے. وجہ یعنی بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے، تو اماں یہ نہیں کہتی کہ میرا شیر جیسا بہادر بیٹا ہے، بلکہ اماں کہتی ہے کہ میرا شیر آیا ہے، گویا کہ وہ بالکل شیر ہی ہے. تو یہاں بیٹا مستعار منہو ہے، لیکن بیٹے کے لیے شیر، بیٹے کے لیے لفظ استعار دیا گیا شیر کا لفظ. اور وہ شیر کا لفظ کیا ہے؟ یہ شیر، یہ مستعار منہو ہے، اس سے لیا گیا ہے. اور دونوں میں شریک کیا ہے؟ وہ بہادری، شجاعت ہے. اسی طرح چاند کا مثال لیجیے، بیٹا مستعار ہے، مستعار منہو ہے، اور یہ چاند کا لفظ مستعار منہو ہے. دونوں میں شریک جو ہے، جو صفت مشترکہ ہے یا مشترک خوبی ہے، وہ ہے خوبصورتی، چمک دمک اور سفیدی. آگے کا سمجھ. اب آگے استعارہ کی چار قسمیں. استعارہ کی دیکھیں بنیادی چار قسمیں. نمبر 1 استعارہ مصرحہ یا حقیقیہ یا تصریحیہ. یہ ایک چیز کے تین نام ہے، ٹھیک ہے. استعارہ مصرحہ، حقیقیہ یا تصریحیہ کسے کہتے ہیں؟ جی بتائیں. وہ استعارہ جس میں مشبہ بھی یعنی مستعار منہو کا ذکر ہو اور مراد مستعار منہو یا مشبہ ہو. دیکھیے استعارہ میں جو مستعار منہو ہے وہ مشبہ ہے، اور مستعار منہو مشبہ بھی ہے، ٹھیک ہے بیٹا. تو استعارہ مصرحہ، حقیقیہ، تصریحیہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے وہ استعارہ جس میں مستعار منہو مذکور ہو اور مستعار لہو ہو. جیسے میں نے شیر کو بولتے ہوئے دیکھا، جیسے میں نے شیر کو دیکھیے بیٹا، یہ استعارہ ہے اور استعارہ تصریحیہ ہے. میں نے شیر کو بولتے ہوئے دیکھا. یہاں پر شیر مستعار منہو یعنی مشبہ نہیں ہے، مراد اس سے بہادر آدمی جو مستعار لہو ہے، مشبہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں جو کہ مشبہ بھی مذکور ہے، اس وجہ سے اس کو استعارہ تصریحیہ، مصرحہ یا حقیقیہ کہا جاتا ہے. دوسری قسم استعارہ مبنیہ. استعارہ مبنیہ، استعارہ مبنیہ وہ استعارہ جس میں مشبہ کا ذکر ہو، مشبہ بھی مذکور نہ ہو، مخصوص ہو. یا یوں کہیے جس میں مستعار لہو کا ذکر ہو، مستعار منہو مذکور نہ ہو، مخصوص ہو، لیکن مراد مستعار لہو مشبہ ہو. ٹھیک ہے. دیکھیے وہ استعارہ
جس میں مستعار لہو مذکور ہو اور مراد وہی ہو اور مستعار منہ مقصود ہو. جی سمجھا؟ اپنی مثال دیکھیں. جب موت اپنی پنجے کان پر، یہ ایک شعر ہے عربی میں، اذا المنیۃ اکشفت اظفارها وجدت كل تمیمۃ لا تنفع. جب موت اپنی پنجے کاٹ لے اگر کوئی دوا علاج فائدہ نہیں دیتا. ادھر دیکھیں یہاں پر موت مستعار لہو ہے اور مراد بھی مستعار لہو موت ہی ہے. اس کا مستعار لہو کیا ہے؟ شین پاک والا چار مثلا شعر، یہ مستعار لہو ہے. اور مستعار لہو کیا ہے؟ حیوان مفترس یعنی چیر پاک والا چار. تو یہاں مستعار لہو کا ذکر ہے، مراد بھی مستعار لہو ہے اور مستعار لہو موصوف ہے. تو یہ استعارہ مبنیہ یا استعارہ. جی آگے تیسری قسم ہے ہمارے پاس استعارہ تشریحیہ کا. استعارہ تشریحیہ کیسے کہتے ہیں؟ وہ استعارہ جس میں مستعار منہ کے لوازمات کو ثابت کیا جائے مستعار لہو کے لیے. وہ استعارہ جس میں مستعار منہ کے لوازمات کو ثابت کیا جائے مستعار لہو کے لیے. مستعار منہ کے مستعار لہو کے لیے. دیکھیے یہاں پر موت مستعار لہو ہے. مستعار لہو حیوان مفترس چین پاک والا جانور ہے. اب چین پاک اس کے لوازمات کیا ہے؟ پنجے. اب موت کے پنجے نہیں ہوتے لیکن مستعار لہو حیوان مفترس کا جب لوازمات پنجے اس کو ثابت کیا ہے موت کے لیے استعارہ تشریحیہ. آگے چوتھی قسم ہے استعارہ تشریحیہ. وہ استعارہ جس میں مستعار منہ کے مناسبات کو ثابت کیا جائے مستعار لہو کے لیے. جیسے مستعار لہو حیوان مفترس چین پاک والا جانور. مستعار لہو موت. اب جس حیوان مفترس کے پنجے ہوتے ہیں پنجوں کے لیے مناسب کیا ہے؟ گاڑنا. تو یہ گاڑنا مناسبات ہے اس کو ثابت کیا ہے موت مستعار لہو کے لیے. جی یہ استعارہ اور استعانہ کے حوالے سے جو لیکچر کا امید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب میں مختصراً چند موٹی الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ استعارہ اور تشبیہ میں فرق کیا ہوتا ہے. تو دیکھیے بیٹا ایک فرق یہ ہے کہ تشبیہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے اور استعارہ مجاز پر مبنی ہوتا ہے. دوسرا فرق تشبیہ کے احکام بعض ہوتے ہیں اور استعارہ کے احکام تین ہوتے ہیں. تیسرا فرق تشبیہ میں حروف تشبیہ کا استعمال ہوتا ہے اور استعارہ بغیر حروف تشبیہ کے استعمال ہوتا ہے. اور چوتھا فرق تشبیہ کیا ہے؟ یہ ابتدائی استعارے کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے
اور استعارہ یہ بالکل انتہائی اور بلیغ اور فصیح درجہ ہوتا ہے۔ پانچ فرق یہ کہ تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے، جب استعارہ میں وہ بہو وہی شے قرار دیا جاتا ہے۔ یہ تھا فرق استعارہ اور تشبیہ میں۔ اب اس کا ایک شعری مثال بھی آپ نے نثری مثال کو دیکھا، شعری مثال بھی ہے، جیسے کہ پلکوں سے گر نہ جائے موتی سنبھال لو، دنیا والوں میں دیکھنے والی نظر کہا۔ تو دیکھو یہاں پلکوں سے گر نہ جائے موتی سنبھال لو، موتی سے مراد کیا ہے؟ آنسو ہے، تو آنسو مستعار لہو ہے اور موتی مستعار منہو ہے، اور یہاں کا مستعار منہو یہ موتی مذکور ہے، تو یہ استعارہ تصریحیہ ہو گیا۔ آپ اگر اس کو ویڈیو کو دیکھیں اور لیکچر کو سمجھیں اور بار بار دیکھیں، بار بار سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر آپ اس کی دیگر مثالیں نثری اور شعری دونوں مثالیں آپ تلاش کریں۔ اس حوالے سے میٹنگ کا دشواری ہو، آپ کا ٹیچر آپ کے لیے ہم وقت حاضر خدمت رہے گا انشاءاللہ۔